बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक दिलखराश वाक़या जो कि चकवाल के इलाके कोठा अब्दाल में पेश आया कि एक बाप अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर बिठाता है और फसलों में खेतों में ले जाकर उसको बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। जब उसको मारता है, उसको नीचे लटाता है, बेटा पूछता है कि अबू मेरा कसूर तो बताएं, मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरा क्या कसूर है। लेकिन उस बेरहम जिसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं था, उसने उस अपने बेटे को बेदर्दी से मार दिया। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि उसने अपने बेटे को, जो हाफ़िज़े कुरान था, 20 पारे उसने हिफ्ज़ कर लिए थे, नाम उसका मुज़म्मल था। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाक़या 8 फरवरी का वाक़या है। चकवाल कोठा अब्दाल, यहाँ पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब की बीवी का नाम है शमीम। याकूब और शमीम को अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा मुज़म्मल, उसके बाद छोटा बेटा अबैदुर्रहमान। अब क्या होता है कि 2021 में शमीम और याकूब में कुछ इख्तलाफात की वजह से अलहदगी हो जाती है और जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के साथ नानों के घर चले जाते हैं। अब 1 साल गुजरता है। शमीम के वालिदैन शमीम को कहते हैं आप शादी दूसरी कर लें। शमीम नहीं मानती। आखिरकार कुछ टाइम गुजरता है। शमीम के लिए रिश्ता देखते हैं। एक मुबशर नामी आदमी होता है जिसकी उम्र 34 साल होती है। मुबशर पहले शादीशुदा होता है लेकिन उसके औलाद नहीं होती। उसकी बीवी कुछ वक़्त के बाद वफात पा जाती है। अब इन्होंने शमीम का रिश्ता मुबशर के साथ तय कर दिया। अब मुबशर और शमीम की शादी हो जाती है। अब मुज़म्मल और अबैद 2 बेटे जो हैं ये वालदा के साथ ही चले जाते हैं। अबैदुर्रहमान गुर्दों की तकलीफ़ की वजह से वो बीमार रहता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो फौत हो जाता है। अब एक बेटा रह गया मुज़म्मल, ये अपनी माँ के पास रहता है। अब चूँकि शमीम की शादी मुबशर से हो चुकी थी, मुबशर और शमीम सलाह मशवरा करते हैं कि मुज़म्मल को हाफ़िज़े कुरान बना दिया जाए। मुज़म्मल को चौक बाकर शाह में एक मदरसा है, उस मदरसे में दाखिल करवा दिया जाता है। हाफ़िज़ मुज़म्मल वहाँ पर सपारे हिफ्ज़ करने शुरू कर देता है। बताया जा रहा है कि उसने 20 सपारे हिफ्ज़ कर लिए थे। अब हाफ़िज़ मुज़म्मल जब घर आता, ये 15 दिन के बाद घर आता। एक दिन ऐसा हुआ कि मुबशर को पता चल गया कि मेरी बीवी के हिस्से में 6 कनाल ज़मीन है, इसके वालिदैन की तरफ से इसको हिस्से में आ रही है। मुबशर अपनी बीवी को कहता है कि जो 6 कनाल ज़मीन आपके हिस्से में आ रही है, वो आप अपनी ज़िंदगी में ही जब आपके वालिदैन बैठे हैं उनसे ले लें, बाद में हो सकता है कि आपके भाई दें या ना दें। वो कहती है कि चलो मैं बात करती हूँ। उसके बाद मुबशर कहता है कि वो 6 कनालें जो ज़मीन है वो आप मेरे नाम करवा दें। शमीम उसकी बीवी कहती है वो मुज़म्मल के नाम उसके नानके कहते हैं कि हमने करवानी है, वो आपके नाम नहीं हो सकती। लेकिन मुबशर ज़िद करता है कि वो मेरे नाम करवाओ। अब अल्लाह ताला ने इसी दौरान मुबशर और शमीम को एक बेटी भी अता कर दी जो इस वक्त 3 साल की है। उसके बाद मुबशर एक दिन प्लानिंग बनाता है। उसको पता होता है कि मुज़म्मल ने आज मदरसे से छुट्टी करके घर वापस आ जाना है। ये मोटरसाइकिल उठाता है और रास्ते में ही उसको देखता है। जब रास्ते में उसको देखता है, उसको कहता है कि बेटा मोटरसाइकिल पर बैठो,
گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے مٹھائی لے لیں۔ بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک مٹھائی کی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں سے مٹھائی لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کھڑا کر کے مزمل کو کہتا ہے کہ بیٹا تھوڑی سی دیر یہاں ویٹ کریں، میں کچھ اور لے لوں۔ یہ کسی اور دکان پر جاتا ہے، سائڈ پر جا کر اس مٹھائی کی 2 ڈلیوں میں زہر مکس کر دیتا ہے اور ان پر نشانی لگا دیتا ہے اور مزمل کے پاس آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ ڈبے کو کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ لو مٹھائی کھاؤ، پہلے چیک کرو اچھی ہے مٹھائی، اور اس میں سے جس میں زہر نہیں ملائی وہ مٹھائی خود کھا لیتا ہے مبشر والد، اور زہر والی مٹھائی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کھلوا دیتا ہے۔ مزمل جو ہے جب کھا لی اس نے ڈبہ بند کیا، کہہ رہا ہے چلیں بیٹا اب گھر چلتے ہیں۔ مزمل کہتا ہے چلیں اب ہم گھر چلتے ہیں۔ جب یہ روانہ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پیچھے بیٹھا ہوتا ہے حافظ مزمل، جو زہر کی مٹھائی کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ والد کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو زہر کھلایا ہے مٹھائی میں۔ اب وہ اس کو فصلوں کی طرف لے چلتا ہے، فصلوں میں لے جا کر اس کو لٹاتا ہے۔ جب مارنا شروع کر دیتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ خدا را مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہ ماریں، میرا قصور کیا ہے مجھے بتائیں۔ لیکن وہ بے رحم آدمی اس کی ایک نہیں سنتا۔ اس نے اپنے پاس سے اوزار نکالا اور نکال کر بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس کا گلا کاٹ دیتا ہے اور اس کو وہاں مار کر پھینک دیتا ہے اور آپ گھر واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آ جاتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد اس کی ماں شمیم پوچھتی ہے کہ مزمل ابھی تک نہیں آیا، کیا وجہ ہوئی؟ شمیم یہ اس کے مدرسے میں فون کر کے ان سے معلومات لیتی ہے کہ مزمل کو کیا آج چھٹی نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ مزمل تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ شمیم بڑی پریشان ہو جاتی ہے، مبشر کو کہتی ہے، یہ مبشر بھی اس کے ساتھ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں۔ جب مزمل کہیں نہیں ملتا تو یہ آخر کار 2 دن ہو جاتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ یہ 10 تاریخ کو ایک FIR تھانے میں 365 کی گمشدگی کی درج کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیتی ہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب ایک دن ایسا آتا ہے کہ 14 فروری کو ایک راہگیر گزر رہا ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہاں سمیل آ رہی ہے، دیکھا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہے۔ وہ 15 پر کال کرتا ہے، پولیس آ جاتی ہے اور اس لاش کو اٹھاتی ہے اور اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پولیس دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ 10 تاریخ کو درج ہوئی ہے، وہ اس سے ملتی جلتی ہے، پولیس جو ہے اس کے والدین کو بلاتی ہے، اس کی والدہ آتی ہے اور اس کی لاش کو پہچان لیتی ہے، لیکن وہ لاش جو ہے پہچاننے کے قابل نہیں رہتی۔ 6-7 دن ہو گئے تھے، جانوروں نے کھا لی تھی، لیکن جوتے اور کپڑوں سے اس کی ماں نے اس کو پہچان لیا۔ اس کے بعد اس کی ماں وہاں رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ 365 کا جو پرچہ ہے وہ 302 میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے والد کو بلاتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ملاقات آخری کب ہوئی تھی، کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا کہ 15 دن ہو گئے میں ان سے اپنے بیٹے سے ملا تھا۔ اس کے بعد پولیس جو ہے CCTV کیمرے اس علاقے کے چیک کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ 8 تاریخ کو یہ مزمل اپنے والد کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہے اور والد نے اس کو مٹھائی بھی کھائی۔ وہ سارا کچھ CCTV کیمروں میں آ گیا۔ بس پھر پولیس نے جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا مبشر کا، اس نے سنتے رسول بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ پھر پھر بولنے لگ گیا۔ اس نے پھر سارا کچھ بتایا کہ اس وجہ سے زمین کا مسئلہ تھا، جو 6 کنالیں تھیں وہ میں اپنے نام کروانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس حافظ مزمل کو
میں راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا کہ لالچ میں آ کر سوتیلے باپ نے اپنے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اب یہ ساری عمر صرف 6 کنالوں کی خاطر جیل کی روٹیاں کھائے گا، اور اس 3 سالہ بچی کا کیا بنے گا جو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اس دنیا میں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔